زانی جوان کی سچی توبہ۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زاروں قطار رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا، کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بڑے ہوئی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا دو۔ کہنے لگا، میں کفن چھوڑتا 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی۔ میں نے حسب عادت رات کو خبر کو دی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس آیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے، اے بندے خدا، تجھے قیامت کے دن سزا و جزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی۔ جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینے کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیجئے، اگر توبہ قبول نہیں کی تو آگ بیچ کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدأ اور منتہا وہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے بھی اور سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنی کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔